الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لقد رأينا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض لا يمشي بين الرجلين حتى يأتي الصلاة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ مسجد میں جماعت کی نماز سے 2 آدمی پیچھے رہتے تھے. بہت زیادہ غور سے یہ حدیث سننے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد پھر ہم کو اس حدیث کے تناظر میں اپنا جائزہ اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ضعف نہیں ہے. دیکھیے روایت. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ مسجد میں جماعت سے 2 آدمی پیچھے رہتے تھے. یا تو کھلا ہوا منافق جس کا نفاق کھلا ہوا سب کو معلوم ہے کہ یہ آدمی منافق ہے, وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا. یا دوسرا مریض, اور مریض بھی کیسا مریض, اس مریض کو سمجھ کر, اس مریض کا لفظ سمجھ کر ہم بھی اگر اپنے آپ کو اس مریض میں شامل کر کر گھر میں نماز پڑھ لیں. کیسا مریض دیکھیے, فرمایا کہ مریض, اور وہ مریض بھی اگر ایسا ہے کہ وہ 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں آ سکتا ہے تو وہ مسجد میں 2 آدمیوں کا سہارا لے کر آتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو مرض ہے وہ مرض اتنا شدید ہے, اتنا شدید ہے, اتنا شدید ہے کہ 2 آدمیوں کے سہارے سے بھی وہ مسجد میں نہیں پہنچ سکتا, تو وہ گھر میں نماز پڑھتا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت کے راستے بتا دیے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس مسجد میں آ کر نماز ادا کی جائے جہاں 5 وقتہ نماز کے لیے اذان دی جاتی ہو. یہ ہے حضرت منافق کی نماز کا نقشہ. اول تو وہ نماز مسجد میں پڑھتا ہی نہیں, اور اگر بہت مشکل سے نماز پڑھ بھی لیتا ہے تو بس نماز کا جب وقت بالکل کم ہونے لگتا ہے بس ایسی بے دلی سے پڑھتا ہے جیسے کہ پرندہ چونچ مارتا ہے, اور چونچ مار کر جیسے وہ فارغ ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ جا اور وہ جا, نماز ختم. بہرحال ایک اور روایت سن لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی. جب آپ نے سلام پھیرا تو سلام پھیر کر فرمایا کہ فلاں فلاں آدمی نماز میں آئے ہیں. حاضرین سے پوچھا, لوگوں نے عرض کیا کہ جی نہیں آئے. فرمایا کہ منافقین پر یہ 2 نمازیں سب نمازوں سے زیادہ بھاری ہیں. اور پھر فرمایا کہ کاش جو اجر ان نمازوں میں ہے اگر تم لوگ یہ جان لو تو گھسٹ گھسٹ کر گھٹنوں کے بل چل کر, گھسٹ گھسٹ کر, اور بعد روایتوں میں ہے, یہاں تو وہ روایت نہیں ہے, حدیث کی دوسری کتابوں میں کہ اپنے چوتڑ کو گھسیٹتے ہوئے تم مسجد میں پہنچو, سہارا لے کر کسی کا مسجد میں تم پہنچو اور اس ثواب کو تم ضائع نہ ہونے دو. اور پھر فرمایا کہ خوب اچھی طریقے سے سن لو, تمہاری پہلی صف ایسی افضل ہوتی ہے جیسے فرشتوں میں پہلی صف. کاش کہ تم اس فضیلت کو جانتے تو
تو لپک لپک کر آتے اور فرمایا کہ یہ بھی سن لو کہ آدمی کی وہ نماز جو ایک شخص کے ساتھ ہو وہ اس کی تنہا نماز سے افضل ہوتی ہے، اور جو دو شخصوں کے ساتھ ہو وہ ایک شخص کی جماعت سے افضل ہوتی ہے۔ اسی طرح جتنے افراد بڑھتے چلے جائیں گے اتنا اس کی نماز کے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بس میں نے آپ کے سامنے یہ دو روایت ذکر کر دیے۔ ان دو روایتوں کو کے تناظر میں اپنے حالات کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ وہ آدمی اللہ معاف فرمائے کہ جو تو یا تو نماز پڑھ ہی نہیں رہا، اس کو آپ کس کیٹیگری میں رکھیں گے، اس کو آپ کس صف میں شمار کریں گے؟ یہاں تو حدیث میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا وہ کھلا وہ منافق ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہا، نماز پڑھ رہا ہے، گھر میں پڑھ رہا ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا وہ منافق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے جو آدمی سرے سے نماز ہی نہیں پڑھ رہا، جو آدمی سرے سے نماز ہی نہیں پڑھا اس کا کیا درجہ ہے؟ تو بعض حضرات نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس قول کا اشارہ ملتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی آدمی ہے اس کو عام قبرستان میں نہ دفن کیا جائے، اس لیے کہ اس کی بے نمازی کی نحوست عام قبرستان میں جو مردے ہیں ان تک پہنچتی ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بعض مشائخ نے ذکر کیا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ بے نمازی انسان ہمیشہ مشکلات میں رہتا ہے، ہمیشہ۔ جس طرح اس نے دین کے بنیادی ستون کو منہدم کر دیا ہے، اللہ اس کی زندگی کو منہدم کر دیتے ہیں۔ اور آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے، ہم سے لوگ تو پوچھتے رہتے ہیں کہ جی یہ پریشانی ہے، یہ مسئلہ ہے، فلانی پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، گھریلو جھگڑے ہیں، کاروبار نہیں ہے، فلانا بہت سارے مسائل ہیں۔ سب سے پہلے ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی نمازوں کا اہتمام آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ نہیں جی بس وہ تو کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس بات کا یقین کر لیں کہ جب تک کہ نمازوں کا اہتمام نہیں ہوگا اس وقت تک کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور بے نمازی کی جو نحوست ہے اس سے آدمی نہیں بچ سکتا۔ بے نمازی کی زندگی سے اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی زندگی بے برکت ہوتی ہے۔ اور آپ موازنہ کر لیں اس آدمی کی زندگی سے جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے پر نور رکھا ہے، اس کے کاموں میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتے ہیں اور اس کی زندگی میں لطف آتا ہے۔ اور وہ آدمی، آپ اس آدمی کی زندگی کو بھی ذرا اندر سے جھانک کر دیکھیں جو اٹھ ہی رہا ہے 11-12 بجے، پڑھ لی نہیں پڑھی، جب موقع ہوا کوئی سی نماز پڑھ لی، جب موقع نہیں ہوا نہیں پڑھی۔ آپ اس آدمی کی زندگی میں اندر جھانک کر دیکھیں، آپ کو اس کی زندگی میں غم ہی غم نظر آئے گا، پریشانی ہی پریشانی نظر آئے گی، بے چینی ہی بے چینی نظر آئے گی، بے سکونی کے اندر وہ مبتلا ہوگا، اسے سکون کے نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اب کوئی آدمی یہ چاہے کہ جی میں فلاں وظیفہ پڑھ لوں، فلاں تعویذ میں ہاتھ میں دبا لوں یا گلے میں پہن لوں، آپ لاکھ تعویذوں کا نا پورا گچھا لگا لیں، کچھ بھی نہیں۔ پورے تعویذوں کا اتنا بڑا گچھا گٹر جو ہے نا وہ کمر پر آپ رکھ لیں اور لادے لادے پھرتے رہیں، جس میں بہت سارے نقش ہوں، بہت سارے تعویذوں، کچھ نہیں ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ، ہائی پروف وظیفہ وہ نماز ہے۔ نماز کا اگر آدمی اہتمام کر لے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نماز کا اہتمام نہیں ہے آپ سب کچھ کرتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں۔ اسی لیے بعض ہمارے اکابرین نے اور بعض بزرگوں نے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، بہت پیاری بات کی ہے۔ بس وہ بات میں آپ کو سنا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ انسان اگر زندگی میں دو چیزوں کو لے لے، انسان اگر اپنی زندگی میں دو چیزوں کو لے لے، بس پھر اس کو دنیا کی کوئی چیز ملے یا نہ ملے اس کا کسی حال میں گھاٹا اور نقصان نہیں ہے۔ اور اگر وہ دو چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں اور دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہے تو سمجھ لو کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، خالی ہاتھ ہے۔ دو چیزیں اس کے پاس اگر ہیں، ایک نماز، ایک قرآن،
ایک نماز، ایک قرآن، دو چیزیں اگر زندگی میں آ گئی ہیں، سب چیزیں، ساری دولت اس کے پاس ہے. اور اگر یہ دو چیزیں نہیں اور سب چیزیں موجود ہیں، کچھ بھی نہیں. بس یہی حدیث کا حاصل ہے، یہی نصیحت ہے، یہی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی اور دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ زندگی میں ہم یہ دو چیز لے لیں، کوئی دن ہمارا نماز جماعت کے ساتھ ہو، جماعت کی نماز کے بغیر نہیں، اور صبح ہمارے دن کا جو آغاز ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہو، بس پھر آپ دیکھیے زندگی. بیماری ہزاری بھی آئے گی، حالات میں مد و زجر بھی آتے ہیں، حالات میں نشیب و فراز بھی آتے ہیں. یہ نہیں کہ ایسا آدمی بیمار نہیں ہوگا یا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، سب حالات آتے ہیں، انبیاء کے ساتھ آئیں. لیکن اللہ تعالیٰ زندگی کا سکون اور اللہ تعالیٰ زندگی کا چین اور سکھ نصیب فرمائیں گے. یہ دو باتیں اگر آپ نے یاد رکھ لی اور ان دو باتوں پر اگر عمل کر لیا تو میرا خیال یہ ہے کہ آج ہم کوئی چیز لے کر یہاں سے اٹھیں گے. دو چیزیں کیا کیا؟ نماز اور قرآن. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا